بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا میں عورتوں اور خوشبو سے محبت دی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ انه مشى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعير وإهالة سخنة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة، رواه البخاری۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پاؤں چل کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور پرانی چربی لے کر، پرانی چربی یعنی کئی دنوں کی وہ رکھی ہوئی تھی چربی، وہ لے کر گئے۔ وَلَقَدْ رَهِنَ النَّبِيُّ، حالانکہ تحقیق رہن رکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ کو مدینہ میں ایک یہودی کے پاس، اور اس سے لیے تھے کچھ جو اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی زرہ کے بدلے جو لیے تھے، زرہ رہن رکھی ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور یقیناً میں نے آپ سے سنا آپ یہ فرماتے تھے، مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍ وَلَا صَاعُ حَبٍّ، نہیں شام کی آل محمد کے پاس ایک سا گندم نے اور نہ ایک سا غلے نے، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ، اور بے شک آپ کے گھر میں آپ کے پاس 9 گھر والیاں تھیں۔ روایت کیا اس کو امام بخاری نے۔ یعنی اتنی مشقت اور اتنی تنگ دستی تھی اللہ کے نبی کے پاس کہ ایسا نہیں ہوا زندگی میں کبھی کہ ایک سا گندم، ایک سا غلہ آپ کے پاس ہو، حالانکہ آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، 9 بیوی۔ یہ آپ کے تمکن کا یہ حال تھا۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو مستجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، وقد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف، قلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله، فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وفي رواية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، متفق عليه۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل ہوا تو میں نے اچانک دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں ایک کھجور کی چٹائی پر، آپ کے اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، اور اس چٹائی نے آپ کے ایک پہلو پر اثر کیا ہوا تھا، یعنی اس کا نشان، اس کے جو کھجور کی چٹائی تھی تو اس کا جو نشان ہے وہ آپ کے پہلو پر، متکئا علی وسادۃ، آپ نے ایک تکیے پر سہارا لگایا ہوا تھا، اور وہ تکیہ بھی من ادمن، چمڑے کا تھا، حشوها لیف، اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی امت پر وسعت کر دے، اس لیے کہ فارس اور روم ان پر وسعت کی گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا او فی ھذا انت یا ابن الخطاب، کیا اس بات کے اندر تم شک میں پڑے ہو اے ابن خطاب؟ وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی جو عمدہ چیزیں ہیں وہ دنیا کے اندر عطا کر دی گئی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے اما ترضا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو، یعنی ان کو دنیا میں نعمتیں مل جائیں
اور ہمیں آخرت کے اندر جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر ہمیں ملے، کیا ہمیں اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں ملے گی نعمتیں، آخرت کی ابد الآباد کی ہمیشہ کی نعمتیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت 70 من اصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین کر لو اس بات کا کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر پورا ایک جوڑا ہو، یا ایک چادر اوپر کی تھی یا ایک چادر نیچے کی تھی، چادروں کا جوڑا نہیں تھا۔ قد ربطوا فی اعناقہم، تحقیق انہوں نے اپنی گردن کے اندر گرہ لگائی ہوئی تھی، منہا ما یبلغ نصف الساقین، اس کا کچھ حصہ آدھی پنڈلیوں تک جاتا تھا، ومنہا ما یبلغ الکعبین، اور کچھ حصہ ایسا تھا جو آدھے ٹخنوں تک جاتا تھا، جو ٹخنوں تک پہنچتا تھا، تو وہ اس کو اکٹھا کر لیتا کپڑے کو اپنے ہاتھ سے، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کا ننگیز نظر آئے۔ رواہ البخاری۔ یعنی ایسی مشقت تھی اصحاب صفہ کے پاس، لباس کی کمی تھی، یا اوپر کی ایک چادر ہوتی تھی وہ گردن سے باندھ لیتے تھے اور آدھی پنڈلی تک وہ پہنچتی تھی، یا نیچے کی چادر ہوتی تھی وہ ٹخنوں تک پہنچتی تھی، اور پھر وہ اس کو نیچے سے ملا لیتا تھا، اکٹھا کر لیتا تھا کہ کہیں ننگیز نظر نہ آئے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم قال انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تصدروا نعمت اللہ علیکم۔ اور انہی سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دیکھے تم میں سے کوئی ایک ایسے شخص کی طرف کہ جس کو فضیلت دی گئی ہے اس پر مال اور شکل و صورت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی طرف دیکھ لے کہ جو اس سے کم ہو، ان چیزوں میں، مال میں، شکل و صورت میں اس سے کم ہو، متفق علیہ۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے فرمایا، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہیں، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو کہ جو دنیاوی اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں۔ فہو اجدر، اس لیے کہ اس میں زیادہ اس بات کے لائق ہے، اس بات کے قریب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو تم پر ہیں تم ان کو حقیر نہیں جانو گے۔ یعنی اس میں تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ انسان ہمیشہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھے تاکہ ناشکری نہ ہو۔ دین کے اندر انسان جب دیکھے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے کہ وہ تہجد پڑھتا ہے، میں تہجد نہیں پڑھتا، وہ تلاوت کرتا ہے، میں تلاوت نہیں کرتا، وہ نوافل پڑھتا ہے، میں نوافل نہیں پڑھتا، تو مجھے بھی یہ کرنا چاہیے میرے اندر، تاکہ اپنے اندر شوق پیدا ہو۔ اور دنیا کے اعتبار سے انسان اپنے سے کم تر کو دیکھے کہ وہ غریب ہے تو ہمارے پاس اس سے زیادہ نعمتیں، تو پھر ہمیں اللہ کی نعمت شکر کرنا نصیب ہوگا۔ اور اگر ہم دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو اپنے پاس جو نعمتیں ان کی ناشکری پیدا ہوگی، یار ہمارے پاس تو تھوڑا ہے، ان کے پاس زیادہ ہے، تو اپنے پاس جو تھوڑا ہے اس کی ناشکری پیدا ہوگی پھر۔ اس لیے دنیا کے اعتبار سے ہمیں اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے، اور آج معاملہ الٹ ہے، ہم دنیا میں اپنے سے زیادہ اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، دین میں اپنے سے کم والوں کو دیکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم تو بڑے متقی، بڑے زاہد ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جو تہجد پڑھ رہا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ تہجد پڑھتا ہے اور میں تہجد کیوں نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔